ایران کے بعد امریکہ کی ترجیح بھی پاکستان بن گیا۔ ٹرمپ نے آئندہ 2 روز میں مذاکرات کا اشارہ دے دیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ہم ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اسے تعلق نہیں۔ فیلڈ مارشل زبردست ہیں، اس لیے امکان ہے کہ ہم دوبارہ اسلام آباد جائیں۔ آئندہ 2 دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہم پاکستان جانے پر زیادہ مائل ہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفارتخانے کے اہلکار کا کہنا ہے کہ ہم تیار ہیں۔ مذاکرات کا دوسرا دور ہو تو پاکستان ہماری ترجیح ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوران ایران نے جوہری سرگرمیاں 5 سال تک معطل کرنے کی تجویز دی ہے۔ امریکہ 20 سال کی معطلی اور افزودہ یورینیم کی حوالگی پر اصرار کرتا رہا۔ ایران کی جانب سے منجمد اثاثوں کی بحالی کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ ایران اور امریکہ نے تہران کی جوہری سرگرمیوں کی معطلی سے متعلق مختلف تجاویز کا تبادلہ کیا، لیکن دونوں فریق کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا پہلا مرحلہ 11 اپریل کو اسلام آباد میں ہوا تھا۔ دونوں ممالک کے وفود کے درمیان تقریباً 21 گھنٹے تک مذاکرات چلتے رہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران سے چھوٹی نہیں جامع ڈیل ہو۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ 49 برس میں اس طرح سے آلس تھا کہ امریکہ ایران مذاکرات نہیں ہوئے۔ 49 برس کا عدم اعتماد ایک رات میں دور نہیں ہو سکتا۔ ایرانی جانتے تھے کہ صدر ٹرمپ نے مجھے نیک نیتی سے بھیجا ہے۔ صدر ٹرمپ چھوٹی ڈیل نہیں چاہتے تھے، اس لیے اب تک ایران سے ڈیل نہیں ہوئی۔ میں نے پاکستان میں کہا کہ بہت پیش رفت ہوئی مگر جامع ڈیل نہیں ہو سکی۔ ڈیل ایسی ہو کہ ایران نیوکلیر ہتھیار حاصل نہ کرے، ریاستی دہشت گردی نہ کرے۔ یونیورسٹی آف جارجیا میں تقریب سے خطاب میں جے ڈی وینس نے کہا کہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران ڈیل امریکہ اور دنیا میں ہر ایک کے لیے عظیم ہو۔ ڈیل ایسی ہو کہ ایرانی عوام عالمی معیشت کا حصہ بن سکے۔ ایران نارمل بنے تو امریکہ اقتصادی طور پر نارمل ملک جیسا برتاؤ کرے گا۔ ایران سے مذاکرات میں جس مقام پر ہیں اس سے بہتر محسوس کرتا ہوں۔ جنگ بندی برقرار ہے۔ ایران امن مذاکرات جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے فرانسیسی صدر میکرون سے ٹیلی فونک گفتگو۔ یورپی یونین پر زور دیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ تنازع کے خاتمے کے لیے تعمیری کردار ادا کرے۔ دھمکیوں اور فوجی دباؤ پر مبنی پالیسی مسائل کو حل کرنے کے بجائے مزید پیچیدہ کرتی ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ امریکی پالیسی اپنے پیدا کردہ مسائل کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ یورپ اگر مثبت کردار ادا کرے تو خطے میں کشیدگی کم کی جا سکتی ہے۔ روسی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ جنگ بندی پر صورتحال پر تبادلہ خیال۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنا اور ایسے حل تلاش کرنا جن سے تنازع کی جڑ ہی ختم کی جا سکے۔ کسی بھی صورت دوبارہ تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ عباس عراقچی کا عمانی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا کہ خطے میں امن و استحکام علاقائی ممالک کے تعاون اور امریکی مداخلت سے دور رہ کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کا ایران امریکہ تنازع کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے امریکہ ایران مذاکرات میں میزبانی پر پاکستان کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کے مختلف مراحل اور پاکستان کی ثالثی پر صدر کو بریف کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان امن عمل برقرار رکھنے کے لیے عالمی رابطے جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس بھی ہوا۔ اجلاس میں مختلف عالمی رہنماؤں سے ہونے والے رابطوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کے مجوزہ غیر ملکی دوروں کا ایجنڈا طے۔ سعودی عرب، ترکیہ اور قطر کے ساتھ پاکستان کے موجودہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ سعودی ولی عہد کی دعوت پر وزیر اعظم آج سعودی عرب کا اہم دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران ایران امریکہ مذاکرات اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم جمعرات کو ترکیہ اور پھر قطر کا بھی دورہ کریں گے۔ ایران جنگ کے اثرات، بجلی کی طلب میں اضافہ، روزانہ 2.25 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا فیصلہ، بجلی بھی مہنگی کرنے کا عندیہ۔ پاور ڈویژن کے اعلامیہ کے مطابق شام 5 سے رات 1 بجے تک لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ اس اقدام سے مہنگے ایندھن کا استعمال کم اور قیمت میں ممکنہ اضافہ روکنا ہے۔ وفاقی اور صوبائی سطح پر کمرشل مارکیٹس کی بروقت بندی سے بجلی کی طلب کم کی جا سکتی ہے۔ بجلی کی قیمت میں ₹1.5 فی یونٹ اضافے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ اور قیمتوں میں اضافہ عوام کے لیے درد سر بن گیا۔ بجلی کی بندش سے شہری اور تاجر سراپا احتجاج۔ کہتے ہیں کہ شام کے اوقات میں کاروبار ہوتا ہے، اس ٹائم پر لائٹ چلی جاتی ہے، جب واپس آتی ہے تو سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جلدی دکانیں بند کر دی جاتی ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ کاروبار پہلے ہی متاثر ہیں، ایسے فیصلوں سے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ تاجروں نے اگلے ہفتے وفاق اور پنجاب میں شٹر ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔
سی ڈی اے کرپشن کا گڑھ بن چکا، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا تقریب سے خطاب، کہا کہ سی ڈی اے وفاق اور پنجاب کے تمام اداروں میں سب سے زیادہ مشکل اور پیچیدہ ادارہ ہے۔ اگر سی ڈی اے کو درست نہ کیا جا سکا تو یہ حکومت کی ناکامی تصور ہوگی۔ ادارے میں کام کروانے کے لیے بدعنوانی کا مسئلہ سنگین ہے۔ بعض معاملات میں رشوت کے بغیر فائلیں آگے نہیں بڑھتیں، بعض اوقات کام کرانے کے لیے لاکھوں روپے تک دینے کی بات سامنے آتی ہے۔ پاکستان فنڈنگ کے لیے تمام آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ یورو بانڈ، سکوپ اور کمرشل قرضوں پر کام جاری ہے۔ معاشی صورتحال کمزور ہوئی تو پھر آئی ایم ایف سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئی ایم ایف پروگرام کی نئی قسط کی منظوری جلد ہونے کی نوید سنا دی ہے۔ واشنگٹن میں عالمی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آئی ایم ایف سے تقریباً $1.3 ارب کی قسط جلد ملنے کی توقع ہے۔ پاکستان پہلی بار $25 کروڑ کا پانڈا بانڈ جاری کرنے جا رہا ہے۔ پانڈا بانڈ پروگرام کا مجموعی حجم $1 ارب تک ہوگا۔ مشرق وسطیٰ جنگ کے باعث تیل مہنگا ہونے سے معیشت پر دباؤ بڑھا۔ پاکستان اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر بنانے پر بھی غور کر رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے قابل تجدید توانائی کی طرف تیزی سے منتقلی کا عندیہ بھی دے دیا۔ سرکاری اسپتال کی مجرمانہ غفلت توسیع میں ایک سال میں 300 سے زائد بچے ایڈز کا شکار۔ تحصیل اسپتال میں استعمال شدہ سرنجوں کا بار بار استعمال سبب قرار۔ عملے کی نااہلی سامنے آ گئی۔ انتظامیہ ایس او پیز پر عمل کرنا بھول گئی۔ انسانی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ ڈاکٹرز بھی صاف دستانے پہنے بغیر مریضوں کو انجیکشن لگا رہے ہیں۔ ایم ایس ڈاکٹر قاسم بوستار ان حالات میں بھی عملے کی کارکردگی سے مطمئن، کہا کہ ٹی ایچ کے اسپتال میں کوئی بھی مریض بلا جھجک علاج کرا سکتا ہے۔ ایڈز کا مسئلہ 2025 میں سامنے آیا جس پر ایم ایس کو تبدیل کیا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایڈز پر قابو پا لیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ صرف یونین کونسل کی سطح کا مسئلہ ہے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی نظر انداز۔ امریکی ناکہ بندی کے باوجود 4 ایرانی بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزر گئے۔ شارجہ اور چین سے آنے والے بحری جہاز ایرانی بندرگاہ پہنچے۔ بی بی سی کے مطابق 4 میں سے 2 بحری جہاز ایرانی بندرگاہوں سے روانہ ہوئے تھے، باقی 2 جہاز جو امریکی پابندیوں کی زد میں ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق امریکی پابندیوں کے باوجود 3 چینی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے میں کامیاب ہو گئے۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق تینوں جہاز آبنائے ہرمز کے راستے سے خلیج میں داخل ہوئے۔ امریکی سینٹ کام کی تردید، کہا کہ پہلے 24 گھنٹوں کے دوران کوئی بھی جہاز امریکی ناکہ بندی کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ 6 تجارتی جہازوں نے امریکی افواج کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے خلیج عمان میں واقع ایرانی بندرگاہ کی طرف واپسی اختیار کی۔ ایرانی بندرگاہ سے آنے والے جہازوں پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔